نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قصہ آدم علیہ السلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ وہ تو زمین میں فساد اور خون ریزی کریں گے، جب کہ ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو تمام کیمیائی اور حیاتیاتی تخلیق جو فرمائی تھی اور اس کے اشیاء کے نام بھی انہیں سکھا دیے، انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم تو بس اسی قدر جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان اشیاء کے نام بتائیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ آدم کو کیوں نہیں کیا تو وہ تکبر سے کہنے لگا میں آدم سے